اچھا اس کا پس منظر جو ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. ہاں، یہ بڑا ذرا دلچسپ مختصراً واقعہ بتائیں نا ہے. ہمیں. واہ جی واہ. ہائے ہائے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ہاں. ان کی جو والدہ تھی نا، جن کا نام حنا بنت فاقوزہ تھا. کن کی والدہ؟ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا صحیح نام. صحیح اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کی والدہ والدہ. ہے. صحیح. انہوں نے منت مانی تھی میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں یا الہ العالمین بیت المقدس میں وقف کر دوں گی. ہائے ہائے. بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. اور کہا کہ مولا یہ کیا ہو گیا، اب میں اس بچی کو کیسے وقف کروں گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. رب تعالیٰ جس طرح چاہے ہو جائے، رب کریم اسی کو قبول فرمائے گا. اچھا، بیت المقدس میں 40 احبار تھے جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. یعنی احبار تھے اور بڑے نیک تھے. اچھا ہوا یہ کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پاکیزہ لوگوں کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد میں سے ہے، تو اس کو ہم کفالت میں لیں. قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی ہیں، ان کے نام نکلی کہ آپ کفالت کریں گے. جی جی آپ کفالت کریں گے. صحیح ہے. اب جس مقام پر آپ پرورش پا رہی تھی اسے محراب مریم کہتے ہیں. ہائے ہائے. ٹھیک ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین سب کو زیارت عطا فرمائے. اچھا اب ہوا یہ کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. جی، اور جتنا کوئی بچہ 1 سال میں بڑھتا تھا آپ 1 دن میں بڑھتے تھے. اچھا زکریا علیہ السلام ایک دن آئے خبرگیری کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں پر تو بن موسم کے پھل ہیں. تو کہا کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ اور یہ سب قرآن نے رقم کیا ہے. قرآن نے آیت نمبر 37 سورہ آل عمران. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مجھے کیا پتا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ اللہ. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، بن موسم کے پھل عطا فرمائے. اب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارکہ ایج جو تھی وہ 120 سال 120 ایئرز، اور آپ کی جو زوجہ تھی ان کی ایج تھی 98 ایئرز 98 سال، اور وہ بانجھ تھی. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اب میں مانگوں گا. اور آیت نمبر 38 کی طرف آ جائیں سورہ آل عمران. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے میرے رب ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ ایک نبی طلب اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور قرآن میں لکھی ہے دعا. جی جی جی. اس سے معتبر دعا کیا ہوگی؟ اس سے ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک یہ اشارہ بھی ہے، جہاں پر اللہ والے موجود ہوں تو وہاں پر آ کر دعا کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. جی، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، ویسے دعا، ہاں ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو. تعلیم کے لیے کہ دیکھو یہ بھی ایک تعلیم ہے. دعا تو گھر پر بھی مانگ سکتے ہیں، قبول کروانا چاہیں تو پھر اللہ والوں کی جگہوں پر آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں. اچھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب، پس منظر یہ کہ تو مریم کو بن موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ مجھے بھی اپنی جانب سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اور آیت نمبر 39 بتا رہی کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی اسی وقت. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بتایا کہ بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ یحییٰ ہے، تجھے یحییٰ کی خوشخبری ہے، اور وہ نبی بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، گناہوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور میرے صالحین بندوں میں سے ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا مانگی اس مقام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرما دی. نہ صرف ہے کہ مستجاب ہوئی بلکہ نبی بیٹا عطا کیا. جی جی. واہ. اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں، مولا اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ میری بیوی بھانجے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہر بات پر قادر ہے. اللہ اللہ. آپ کیا تھے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو ہم نے بنایا. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے بنایا. تو جب کچھ نہیں تھے ہم نے بنایا تو ہم کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ جو ہے آپ 3 دن تک اشاروں سے تو بات کر سکیں گے، زبان سے بات نہیں کر سکتے.
اور تسبیح کریں گے تو زبان حرکت کرے گی، آواز بھی آئے گی، بات چیت میں آپ کی زبان گونگی ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا اور سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد صالحہ، اولاد نبی عطا فرما دی۔ تو یہ دعا آپ سب لکھ لیں، اسکرین پر بھی آ رہی ہوگی، اس کی تصویر بھی لے لیجیے گا، فوٹو بھی لے لیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر اس دعا کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب تو اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ، دعا کو سننے والا تو کوئی اور نہیں ہے نا، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ کیا بات اور میں کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے جتنے بھی کپلز ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں، زکریا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ اور میں کہوں گا کہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جہاں پر بھی ہوں جائے نماز پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر یہ دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ مجرب ہے، میں نے جس کو بھی بتایا ہے نا 95% اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ 10 15 سال ہو گئے اولاد نہیں تھی اور اولاد عطا فرمائی۔ مجھے کئی لوگوں نے میسیج کیے کہ مفتی صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرما دی۔